شاہد ملک صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، بدر عباس صاحب نے بڑے بڑے تسلسل کے ساتھ اور بڑی کنسسٹنسی کے ساتھ اپنا مقدمہ پیش کیا ہے، اور درست مقدمہ ہے جی۔ اس وقت اگر انصاف دینے والے انصاف مانگ رہے ہیں تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس ملک میں پھر کیا ہو رہا ہے۔ ایک تو بات یہ ہے کہ ریاست کے اندر ریاست کی انہوں نے بات کی ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، لوگوں کو یقین ہے کہ ہمارے اندر ریاست کے اندر ایک ریاست موجود ہوا کرتی ہے اور وہی ریاست جو ہے ڈومینیٹ کرتی ہے۔ دوسرا سوال ایک اور پیدا ہوتا ہے جس کو ہمیں نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، میں نہیں کہتا کہ وہ درست ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ ججز کے بارے میں تقرری کرتے ہوئے ہمیں اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ جس شخص کو جج مقرر کیا جائے اس کی کہی ہوئی بات کو ہم حتمی سمجھیں، اس کی کہی ہوئی بات کو ہم اعتبار کریں۔ جب ایک جج کہہ دے کہ میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے تو اس بات پہ شک نہ گزارا جائے کہ اس نے مس کنڈکٹ کیا ہے، یا یہ نہ سوچا جائے کہ اس نے وہ جو کہہ رہا ہے وہ سچ کہہ رہا ہے کہ جھوٹ کہہ رہا ہے، یا اپنے آپ کو کچھ تحفظ دینے کے لیے کہہ رہا ہے۔ اس کے لیے ججوں کی تقرری، ججوں کا احتساب، ججوں پہ نگرانی کرنا، اس کا کیا طریقہ ہونا چاہیے، یہ بھی بہت امپورٹنٹ، یہ دوسرا پہلو ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ وہ درست ہے کہ یہ درست ہے، ایک پہلو یہ بھی ہے۔ اور تیسرا پہلو اور بھی عرض کر دوں میں کہ شاہد عزیز صدیقی صاحب کا معاملہ ہوا تھا، ہم پریس نے کیا تھا، ذرا پریس کے رول پہ بھی تو بات کر لیجیے گا نا۔ ان معاملات پہ ہم کیا کرتے ہیں؟ وہ معاملہ ہو گیا، ختم ہو گیا، ہم بولے ہی نہیں، کچھ گفتگو نہیں کی، اب فیصلہ آ گیا تو بلے بلے کیے جا رہے ہیں ہم۔ تو طاہر ملک صاحب، کیا آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے اس معاملے میں؟ جو آپ کا لاسٹ کویشچن ہے اس کو میں پہلے کمنٹ کر دیتا ہوں۔ میں ایگزیکٹلی بتا دوں گا آپ کو، جس ملک میں فیڈرل منسٹر، صوبائی وزیروں کے اپنے چینل ہوں، وہاں آپ سمجھتے ہیں کہ چینل والے بولیں گے، مطلب مجھے آپ کے سوال کی نہیں سمجھ آ رہی۔ جب آپ نے اونرشپ دینا شروع کر دی ہر انڈسٹریلسٹ کو، ہر امیر آدمی کو، جب ریاست نے یہ سوچا کہ دنیا میں جو سینٹی ہے، سینٹی ریکوائر کرتی ہے کہ جو جرنلزم میں ہے، میڈیا میں ہے، وہ کراس میڈیا نہیں ہوگا، وہ ریڈیو بھی لگا لے، وہ ساتھ اپنا بزنس بھی کر لے، وہ مشین بھی لگا لے، وہ مل بھی لگا لے، وہ فیکٹری بھی لگا لے، وہ ریل اسٹیٹ میں بھی چلا جائے، تو کس طرح آپ کر سکتے ہیں؟ یہاں تو کامیڈی ہے۔ مجھے یاد ہے گورنر پنجاب تھے اپنے جو شہید ہو گئے یا مرڈر ہو گیا، ان کا یہاں پہ چینل تھا، پھر لاہور کے میئر ہوا کرتے تھے اپنا، کمال کی بات ہے وہ لاہور کی دنیا کا چینل بھی ان کا تھا۔ تو پہلے تو آپ کے سوال کا جواب ہے، جو اصل سوال ہے میڈیا کو آپ کس طرح آزاد سمجھتے ہیں؟ میڈیا کو آزاد کرنے کے لیے پروفیشنلی آپ کو آزاد کرنا پڑے گا۔ جو مالک ہے اس کی شادی میڈیا سے ہونی چاہیے۔ پہلے تو وہ خود جی جو 3-4 چیزوں کو جب وہ لے کے آتا ہے تو اس کا اپنا کلیش آف انٹرسٹ ہو جاتا ہے۔ یہ تو پہلے آپ کے سوال کا جواب ہے۔ دوسرا، آپ نے جو بار بار ایک چیز کہہ رہے ہیں کہ ہاں کیا ہم آگے گئے ہیں نہ پیچھے گئے ہیں، پاکستان اس وقت کہاں پہ ہے، جو آپ کا سوال ہے۔ پہلے تو مظہر نے بڑا خوبصورت اس کو ایلیبوریٹ کیا ہے، آئی مسٹ اپریشیٹ، مگر جواب بڑا سمپل ہے، ہم کہیں نہیں جا رہے۔ جو ملک ٹوٹا ہو، 71 میں ہم نے کمیشن بنایا تھا، اور حمود الرحمان کمیشن تو آفیشیلی اسٹیٹ نے آج تک اناؤنس ہی نہیں کیا، وہ تو انڈیا سے جہاں سے پبلش ہوا تھا، آفیشیلی تو ہم نے یہ کیا۔ ہم نے ایک مجھے بتا دیں کہ 71 میں ملک میں 52% نے کہا کہ ہم پاکستان سے علیحدہ ہو رہے ہیں۔ کوئی مجھے ایک کمیشن بتا دیں جس نے بتایا وہ کہ ABC یہ ذمہ دار تھے، چاہے آپ سزا چھوڑ دیں، آئیڈینٹیفائی کرتے ہوا کیا تھا۔ پھر اسامہ بن لادن کو آپ یاد ہوگا، پوری دنیا کی سب سے بڑی خبر تھی ایبٹ آباد والی، کمیشن نے کوئی مجھے بتایا ہو از ریسپانسبل۔ تو میرا خیال ہے کہ ہم کہیں نہیں جا رہے، یہ اچھی خبر ہے، ہم وہیں کے وہیں کھڑے ہیں جہاں 75 سال سے کھڑے ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر ایک ریٹائر جج وہ چیز آپ کو بتا دے گا، جو سرونگ جج، 6 سرونگ ہائی کورٹ کے جج جو باتھ روم میں بھی جج ہیں، جو 24 آور جج ہیں، جن کی ہر ججمنٹ فیصلہ ہے، مطلب وہ الزام نہیں لگا رہے، وہ تو ابھی اپنے باتھ روم میں بیٹھے ہوں، اور میں اگر کسی ٹاک شو میں غلط بات کروں تو وہ اپنے باتھ روم میں یہ سزا مجھے دے سکتے ہیں، یہ توہین عدالت کی ہے، مسٹر فلاں فلاں نے اس کو 6 مہینے کے لیے نااہل کر دو، پکڑ لو یہ وہ۔ تو اگر 6 بندے جو سرونگ جج ہیں ان کی بات کی ویلیو نہیں ہے، تو ایک ریٹائر جج کس طرح انویسٹیگیٹ کر لے گا؟ یہ مجھے آپ سمجھا دیں۔